سامعین، ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ کافر ہیں، اور اس کی یہ وجہ بیان کرتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کیا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ اور یہ حدیث بھی پیش کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اس کا دعویٰ بھی غلط ہے اور دلیل بھی بے اصل ہے۔ کہنے والے کا خود ساختہ کلام ہے، اس کلام سے کہنے والے کا کم عقل ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، ورنہ اس طرح کی بے تکی کی باتیں کوئی عقل مند نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کاتب وحی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا بھی فرمایا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمایا، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3842۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بھی دعا فرمایا کہ اے میرے اللہ، معاویہ کو کتاب اور حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ نمبر 128، حدیث نمبر 1752۔ اب آتے ہیں دلیل کی جانب۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کیا، اس لیے کافر ہے۔ یہ دلیل صرف اس کی عقلی پیداوار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی آیت یا حدیث یا حضرت معاویہ کا کوئی ایسا قول و فعل پیش کرتے جس سے اس کا کفر ثابت ہو، لیکن صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نعوذ باللہ کافر ہو جائیں گے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے لڑے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت علی سے جنگ کیے ہیں، ان کے بارے میں بھی کیا کہیں گے۔ اب آتے ہیں پیش کردہ حدیث کی جانب۔ حدیث میں حضرت علی سے بغض رکھنے کی ممانعت ہے۔ بغض اس جنگ میں پایا جاتا ہے جس میں ذاتیات کو لے کر جنگ ہو، جس میں نظریات کا اختلاف ہو، اس میں بغض نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان نظریات کے اختلاف کے بنا پر جنگ ہوئی، لہذا بغض نہیں پایا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت معاویہ کاتب وحی پہلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا پہلے کی ہے اور انہوں نے بعد میں حضرت علی سے جنگ کی، تو اس سے رسول کریم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول نہ ہونا ثابت ہوگا۔ اور کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ سامعین، میں اخیر میں کہتا چلوں کہ صحابہ کرام کی یہ مقدس جماعتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی متعدد آیتیں نازل فرمائی، اور یہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ اعلان کیا کہ ہم صحابہ سے راضی ہیں اور صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اتباع کو معیار حق قرار دیا ہے، لہذا کسی بھی صحابہ کے بارے میں بغض رکھنا اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے کہ یہی اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔